Please subscribe this channel. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاشا ابن میمون کے اشعار کی تشریح ہو رہی تھی۔ کچھ اشعار پڑھے جا چکے ہیں، یہ دو شعر نیچے کے باقی ہیں۔ تری الجود یجری ظاہرا فوق وجہہ کما زان متن الہندوانی رونق۔ تری الجود یجری ظاہرا فوق وجہہ کما زان متن الہندوانی رونق۔ تارا مخاطب کا صیغہ ہے، تم دیکھو گے۔ تارا الجود سخاوت کے معنی میں، فیاضی کے معنی میں، سخاوت اور فیاضی، جود و سخا۔ یجری ظاہرا فوق وجہہ، جرا یجری جریانا، جاری ہونا، ظاہرا فوق وجہہ، ظاہر ہو کر، فوق وجہہ ان کے چہرے پر، اس کے چہرے پر۔ تری الجود یجری ظاہرا فوق وجہہ، تم دیکھو گے کہ سخاوت اس کے چہرے پر نمایاں ہے، نمایاں ہو کر جاری ہے۔ تری الجود، تم دیکھو گے سخاوت کو، یجری ظاہرا فوق وجہہ، اس کے چہرے پر نمایاں ہو کر جاری ہے، جاری و ساری ہے۔ تم دیکھو گے کہ سخاوت اس کے چہرے کے اوپر نمایاں ہو کر جاری و ساری ہے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ سخاوت چہرے پر کیسے جاری و ساری ہوتی ہے؟ تو اس کو دوسرے الفاظ میں کہیں گے، تم اس کے چہرے پر سخاوت کی آن بان دیکھو گے، تو اس کے چہرے پر سخاوت کی آن بان دیکھو گے۔ تری الجود یجری ظاہرا فوق وجہہ، تم اس کے چہرے پر سخاوت کی آن بان دیکھو گے، سخاوت کے آثار دیکھو گے، سخاوت کی علامتیں دیکھو گے، سخاوت کی آن بان دیکھو گے۔ کس کے چہرے پر؟ شاعر تعریف کر رہا محلق کی، محلق جس کی بیٹیاں تھیں اور شادی نہیں ہو رہی تھی، تو شاعر نے اس کی تعریف کی، پھر اس کی 8 بیٹیوں کی شادی ہو گئی ایک ہی سال میں۔ تری الجود یجری ظاہرا فوق وجہہ، تم اس کے چہرے پر سخاوت کی آن بان دیکھو گے۔ کما زان متن الہندوانی رونق، کما زان، زان یزین زینن کے معنی ہوتے ہیں مزین کرنا، خوبصورت بنانا، چمکا دینا، مزین کرنا، خوبصورت بنانا، چمکا دینا۔ زانا یزین زینن، خوبصورت بنانا، چمکا دینا۔ کما زان متن الہندوانی، متن کی جمع متون، لغوی معنی پیٹھ کے ہوتے ہیں، لیکن یہاں تلوار کے ساتھ ہے تو تلوار کی دھار، تلوار کی دھار۔ متن پیٹھ کے معنی میں آتا ہے، لیکن یہ دھار کے معنی میں۔ حد السیف، تلوار کی دھار، متن السیف، تلوار کی دھار، تلوار کی دھار۔ الہندوانی، ہندوانی، یہ السیف الہندوانی، السیف یا محذوف ہے، السیف الہندوانی، سیف محذوف ہے یہاں، السیف الہندوانی۔ اس کے 2 ترجمے کرتے ہیں سیف الہندوانی کے۔ ہندوستانی تلوار ایک ترجمہ ہے، ہندوستانی تلوار ایک ترجمہ ہے۔ جب السیف المہند کہا جائے، یا السیف الہندوانی کہا جائے، یا سیف الہندی کہا جائے، تو ہندوستانی تلوار۔ دوسرا ترجمہ جس کا کرتے ہیں تیز تلوار، تیز تلوار،
کاٹنے والی تلوار، شمشیر پرہ، ایسی تلوار جو کاٹنے والی ہو، اس کی سان بہت تیز ہو. کما زان متن الہندوانی رونق، متن الہندوانی رونق، رونق کے معنی ہوتے ہیں چمک دمک کے، آب و تاب کے، چمک دمک کے، آب و تاب کے، رونق. رونق مانے چمک دمک کے اور آب و تاب کے. ہندوستانی تلوار کو تیز تلوار کیوں کہتے ہیں؟ عرب و ہند کے تعلقات ایک مستقل موضوع ہے. عرب و ہند کے تعلقات پر علامہ سلیمان ندوی کی کتاب ہے. ہندوستان کا عربوں سے، عربوں کا ہندوستان سے بہت گہرا تعلق رہا ہے، اور یہاں سے بہت سی چیزیں وہاں جاتی تھی. انہی میں سے لوہا بھی تھا، لوہے سے تلوار بنتی تھی. تو ہندوستانی تلوار جو بنتی تھی، تو ہندوستانی لوہے سے جو تلوار بنتی تھی وہ بڑی تیز ہوتی تھی، کاٹنے والی ہوتی تھی. تو السیف المہند یا السیف الہندوانی اسے کہا جاتا تھا. السیف المحمد یا سیف الہندوانی اسے کہا جاتا تھا. اس تناظر میں یہ تیز کے معنی میں ہے، تیز تلوار اور ہندوستانی تلوار. قدیم سرمایہ میں اس کی بڑی اہمیت ہے، اور ہندوستانی کے نام سے وہ شعر جو بہت مشہور ہے، جس پر حضرت کعب بن زہیر کو بردہ ملی تھی، چادر ملی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. ان رسولنا نور یستضاء به مہند من سیوف اللہ مسلول. مہند کا لفظ وہاں استعمال ہوا، وہاں مہند اے سیف مہند، ایسی تلوار جو بہت تیز ہے، یعنی ہندوستانی تلوار کی طرح چمکتے ہوئے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے تشبیہ دی ہے. تو کما زان، یہ تو ہندوانی ہو یا ہندی ہو یا مہند ہو، یہ ہندوستانی تلوار یا تیز تلوار کے معنی میں لیتے ہیں. کما زان متن الہندوانی یہ رونق، جس طرح آب و تاب نے، آب و تاب رونق کا ترجمہ چمک دمک، یہ آب و تاب نے ہندوستانی تلوار کی دھار کو نکھار دیا ہو. جس طرح آب و تاب نے ہندوستانی تلوار کی دھار کو نکھار دیا ہے، نکھار دیا ہے، جیسا کہ نکھار دیا ہے ہندوستان چمک دمک نے یا آب و تاب نے ہندوستانی تلوار کی دھار کو، ہندوستانی تلوار کی دھار کو نکھار دیا ہے. جس طرح سے چمک دمک نے تیز تلوار کی دھار کو نکھار دیا ہے، ایسے ہی وہ تلوار چمکتی ہے تو اس کا چہرہ بھی اس طرح سے چمکتا ہے جیسے کہ سخاوت اس کے اوپر سے نمایاں ظاہر ہو رہی ہے. تر الجود یجری ظاہرا فوق وجہہ، تم سخاوت کی آن بان دیکھو گے اس کے چہرے پر، تم سخاوت کی آن بان دیکھو گے اس کے چہرے پر، جس طرح چمک دمک نے یا آب و تاب نے ہندوستانی تلوار کی دھار کو نکھار دیا ہے. یداہ یدا صدق فکف مبیدۃ وکف اذا ما ظن بالمال تنفق. یداہ یدا صدق، یداہ کی ضمیر وہی محلق کی طرف جا رہی ہے. اس کے دونوں ہاتھ سچے ہاتھ ہیں، اس کے دونوں ہاتھ سچے ہاتھ ہیں، حقیقت پسند ہاتھ ہیں، واقعیت پسند ہاتھ ہیں، سچے ہاتھ ہیں، صداقت شعار ہیں، صداقت شعار، سچے، واقعیت پسند. یداہ یدا صدق، اس کے دونوں ہاتھ حقیقت پسند ہیں، صداقت شعار ہیں، سچے ہیں، واقعیت پسند ہیں، صداقت شعار ہیں، سچے ہیں. یداہ یدا صدق، اس کے دونوں ہاتھ سچے ہیں، صداقت شعار ہیں. فکف مبیدۃ، تو ایک ہاتھ، کف کا معنی ہوتا ہے ہتھیلی، دو ہاتھ ہوتے ہیں، تو ایک ہاتھ مبیدۃ، مال کو ٹھکانے لگانے والا ہے. مال کو ٹھکانے لگانے والا، مال کو ٹھکانے لگانا مطلب مال کو خرچ کرنے والا ہے. ایک مال، ایک فکف مبیدۃ، تو ایک ہاتھ مال کو ٹھکانے لگانے والا ہے. ایک ہاتھ مال کو ٹھکانے لگانے والا ہے، مال کو خرچ کرنے والا ہے. اس کے دونوں ہاتھ صداقت شعار ہاتھ ہیں، واقعیت پسند ہاتھ ہیں.
دونوں کی خصوصیت ایک ہی بیان کر رہا ہے. مال کو ٹھکانے لگانے والا، یہ گویا کہ مال کو ختم کرنے والا ہے. ایک ترجمہ تو یہ ہوا. ابادہ یبید عبادتن کے لغوی معنی ہوتے ہیں ہلاک کرنا. ابادہ یبید عبادتن معنی ہوتے ہیں ہلاک کرنا. ابادہ یبید عبادتن معنی ہلاک کرنا. کہا جائے نسل کشی، نسل کشی بولتے ہیں آج کل، کہتے ہیں عبادت النسل. عبادت النسل، نسل کشی کے معنی میں الف سے ہے، یہ عبادہ نہیں ہے، عبادہ ہے جو نسل کشی کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، عبادت النسل. تو ایک یہاں یہ ترجمہ یہ کر لیں گے، دوسرا ترجمہ کہ ایک ہاتھ سے وہ پشتوں کے پشتے لگاتا ہے، لوگوں کو قتل کرتا ہے، لوگوں کو تحقیق کرتا ہے ایک ہاتھ سے، اور دوسرے ہاتھ سے خرچ کرتا ہے، اس تناظر میں. تو اس کا ایک دوسرا ترجمہ یہ بھی کر لیں گے، یداہ یدا صدق، اس کے دونوں ہاتھ صداقت شعار ہاتھ ہیں، دونوں ہاتھ واقعیت پسند ہاتھ ہیں، دونوں ہاتھ سچے ہاتھ ہیں. فکف مبیدۃ، تو ایک ہاتھ لوگوں کو قتل کرنے والا ہے، لوگوں کو قتل کرنے والا اور لوگوں کو تحقیق کرنے والا ہے. ایک ہاتھ لوگوں کو قتل کرنے والا، لوگوں کو تحقیق کرنے والا ہے، لوگوں کو قتل کرنے والا اور لوگوں کو تحقیق کرنے والا ہے. وَكَفٌ إِذَا مَا ظُنَّ بِالْمَالِ تُنْفِقُ، اور دوسرا ہاتھ وَكَفٌ، دوسرا ہاتھ إِذَا مَا ظُنَّ بِالْمَالِ، ظن بھی کے معنی ہوتے ہیں بخل کرنا. ظن بھی، ظن یظن، ظنن قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے. قرآن میں وما هو علی الغیب بظنین، وما هو الغیب ہلاک کرنا، ختم کرنا، قتل کرنا، ہلاک کرنا. وکف اذا ما ظن بالمال، ظن کے معنی ہوتے ہیں بخل کرنا، بخل کرنا. وما هو علی الغیب بظنین، قرآن میں آیا ہے کہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی ملتی ہے اس کو چھپاتے نہیں ہیں، بلکہ منوان اس کو لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں، اس میں بخل نہیں کرتے ہیں. وما هو الغیب بظنین، ظن یظن، ظن کہتے ہیں بخل کرنا. وکف اذا ما ظن بالمال، ظن بالمال جب مال میں بخل سے کام لیا جاتا ہے، جب مال میں بخل سے کام لیا جاتا ہے. وکف اذا ما ظن بالمال، اور دوسرا ہاتھ جب مال میں بخل سے کام لیا جاتا ہے، تنفقو، تو خرچ کرتا ہے، تو خرچ کرتا ہے. اور دوسرا ہاتھ جب مال میں بخل سے کام لیا جاتا ہے تو خرچ کرتا ہے. یداہ یدا صدق، دوسرا ہاتھ جب مال میں بخل سے کام لیا جاتا ہے، جب مال میں بخل سے کام لیا جاتا ہے تو وہ خرچ کرتا ہے. تنفقو، وہ خرچ کرنے والا ہوتا ہے. تو گویا کہ شجاعت بھی ہے اور سخاوت بھی ہے، اور عربوں کی یہ دو خصوصیت تھی، شجاعت بھی ہے، شجاعت بھی ہے، بہادری بھی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ سخاوت بھی ہے. تو دونوں کی وجہ سے یہ نمایاں ہے. یداہ یدا صدق، اس کے دونوں ہاتھ سچے ہاتھ ہیں، واقعیت پسند ہاتھ ہیں، حقیقت پسند ہاتھ ہیں، صداقت شعار ہیں. فکف مبیدۃ، تو ایک ہاتھ قتل کرنے اور پشتوں کے پشتے لگانے کے لیے، پشتوں کے پشتے لگانا، قتل کرنا، ہلاک کرنے کے لیے ہے. ایک ہاتھ قتل کرنے کے لیے ہے. وکف اذا ما ظن بالمال تنفقو، اور ایک ہاتھ جب مال میں بخل کیا جاتا ہے، اور دوسرا ہاتھ جب مال میں بخل کیا جاتا ہے تو خرچ کرنے والا ہوتا ہے. تو ہاتھ خرچ کرنے والا ہوتا ہے. یہ عائشہ ابن میمون کے اشعار ہیں. اب اس کے بعد پھر نابغہ زبیانی کے اشعار ذکر کیے جا رہے ہیں. تو یہ مدح سے متعلق ہوئے، مدح سے متعلق. اوپر والے بھی اشعار جو تھے وہ مدح سے متعلق تھے. یہ علی لعمر نعمت بعد نعمت لوالدہ لیست بذات اقارب، اور یہ نیچے لعمری لقد لاحت عیون کثیرۃ، یہ بھی مدح سے متعلق اشعار تھے. اور یہ عنوان انہوں نے دو قائم کیے تھے، عنوان المدح والاستعتاب، تعریف اور معذرت خواہی، تعریف اور معذرت خواہی. تو معذرت خواہی سے متعلق اشعار ذکر کر رہے ہیں نیچے نابغہ زبیانی کی معذرت خواہی میں. وقال النابغہ الزبیانی، اور نابغہ زبیانی کہتا ہے یعتذر الی النعمان، نعمان سے معذرت پیش کر رہا ہے، نعمان کے سامنے معذرت پیش کر رہا ہے.
نعمان ابن منذر اس کی خدمت میں معذرت پیش کر رہا ہے ملک الحیرتی، ہیرا جو ہیرا کا بادشاہ تھا، اور یہ سب عیسائی تھے، یہ روم کے پاس تھے تو سب عیسائی تھے. یعتذر الی نعمان کی خدمت میں معذرت پیش کر رہا ہے جو ہیرا کا بادشاہ تھا. ویستعتبہ، اور اس سے معافی مانگ رہا ہے. استعتاب معافی مانگنا، اس سے معافی مانگ رہا ہے. نابغہ زبیانی جو نعمان ابن منذر سے معذرت پیش کر رہا ہے اور اس سے معافی مانگ رہا ہے. ویستعتبہ، اس سے معافی مانگ رہا ہے. دیکھیے، اتانی ابیت اللعن انک لمتنی وتلک التی اہتم منها وانصب. اتانی، بلغنی، وصلنی، اس معنی میں ہے مجھے یہ خبر پہنچی ہے، مجھے یہ معلوم ہوا ہے، مجھے یہ اطلاع ملی ہے. اتانی، بلغنی، وصلنی، مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے، مجھے یہ اطلاع پہنچی ہے. اتانی ابینا، یہ دعائیہ جملہ ہے، دعائیہ جملہ ہے. کیا معنی ہے لفظی ترجمہ اس کے؟ ابیتا، ابا یا ابا، اباءن کے معنی ہوتے ہیں انکار کرنا. ابیت اللعن، آپ نے لعنت کا انکار کیا، آپ نے لعنت کا انکار کیا. لعنت کا، کون لعنت کو پسند کرے گا؟ تو یہ دعائیہ جملہ ہے کہ ابیت اللعن، خدا آپ کو لعنت سے بچائے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. اس معنی میں اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو لعنت سے بچائے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو لعنت سے بچائے. اس کو خلاصہ اردو میں کہتے ہیں اے بادشاہ سلامت، خطاب بھی ہو گیا، اے بادشاہ سلامت، اے بادشاہ آپ سلامت رہیے. اتانی ابیت اللعن، اللہ آپ کو لعنت سے بچائے، لعنت سے دور رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. اتانی ابیت اللعن انک لمتنی. لام یلوم لوما کے معنی ہوتے ہیں ملامت کرنا. انک لمتنی، انک لمتنی. اتانی ابیت اللعن انک، آپ نے میری ملامت کی ہے، آپ نے میری ملامت کی ہے، آپ نے مجھے برا بھلا کہا ہے، آپ نے مجھے سخت سست کہا ہے. لاما یلوم سے لمتنی، لمتنی. اتانی، مجھے خبر ملی ہے اے بادشاہ سلامت، مجھے خبر ملی ہے اے بادشاہ سلامت. اے بادشاہ سلامت بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، اور خدا آپ کو لعنت سے دور رکھے یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، دونوں. اے بادشاہ سلامت، اے بادشاہ سلامت، مجھے یہ خبر ملی ہے، مجھے اطلاع ملی ہے، مجھے اطلاع ملی ہے انک لمتنی، کہ آپ نے مجھے برا بھلا کہا ہے، آپ نے میری ملامت کی ہے، آپ نے میری ملامت کی، آپ نے مجھے برا بھلا کہا ہے. وَتِلْكَ الَّتِي أَهْتَمُّ مِنْهَا وَأَنْصَبُ. اہتم یہ واحد متکلم ہے، واحد متکلم. اہتم منہا، اہتم بھی، اہتمام کرنا، اچھی چیز کا، کسی اچھی چیز کا اہتمام کرنا، توجہ دینا، اہتم بھی. اور اہتم منہ معنی ہوتے ہیں فکر مند ہونا، فکر مند ہونا، فکر مند ہونے کے معنی میں. تلک التی اہتم منہا، اور اس سے میں بہت زیادہ فکر مند ہوں، اس سے زیادہ بہت میں فکر مند ہوں. محتمم اسی سے بنا ہے، محتمم اسی سے بنا ہے، اہتم سے محتمم ہے، بہت محتمم فکر مند ہوتا ہے مدرسے کے لیے، اس وجہ سے محتمم کہا جاتا ہے. وَتِلْكَ الَّتِي أَهْتَمُّ مِنْهَا، اور یہ چیز، اس چیز سے میں بہت زیادہ فکر مند ہوں، میں بہت زیادہ فکر مند ہوں. وَأَنْصَبُ، انصب، نصیبہ ینصب نصبا، نصیبہ باب سمیہ سے ہے، جس کا معنی تھکنا، پریشان ہونا، تھکنا پریشان ہونا. نصیبہ ینصب نصبا، تھکنا پریشان ہونا. نصب کے معنی من نصب او وصب، حدیث میں آتا ہے انسان کو جو بھی تکلیف یا رنج پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اجر دیتا ہے. تو نصب
تو نصب کے معنی تھکن کے ہوتے ہیں، تھکن کے، پریشانی کے. ایک نصب ہے جو نصب جو فتح کے معنی میں ہے، ایک نصب ہے نصب. تو نصب جب کہیں گے تو اس کے معنی ہوتے ہیں فکر مند، پریشان ہونا. یہاں نصب ہے. وَأَنْصَبُ، یہی وہ چیز ہے جس سے میں فکر مند ہوں اور پریشان ہوں. یہی وہ چیز ہے جس سے میں فکر مند ہوں اور پریشان ہوں. تھک چکا ہوں، بالکل پریشان ہوں، اور طبیعت بالکل مزمحل ہے، بجھی بجھی رہتی ہے. یہی وہ چیز ہے جس سے میں فکر مند ہوں اور میں پریشان ہوں. اتانی ابیت اللعن انک لمتنی، اے بادشاہ سلامت، مجھے اطلاع ملی ہے، مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ آپ نے مجھے میری ملامت کی ہے، آپ نے میری ملامت کی ہے. وتلک التی اہتم منہا وانصب، اور وہی یہی وہ چیز ہے جس سے میں فکر مند ہوں اور پریشان ہوں. یہی وہ چیز ہے جس سے میں فکر مند ہوں اور پریشان ہوں. تلک التی اہتم منہا وانصب. تلک کیوں استعمال کیا ہے؟ جیسے ذالک الکتاب ہے، ذالک الکتاب میں کیوں استعمال کیا ہے؟ ذالکہ کا ترجمہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ذالکہ کیوں لائے ہیں جبکہ اس کا ترجمہ وہ سے ہوتا ہے؟ تو کبھی تفخیم شان کے لیے، تفخیم شان کے لیے کہ یہ کتاب، یہ کتاب، تو اس تفخیم شان کے لیے ذالکہ استعمال کیا گیا ہے. تفخیم شان یعنی اس کے شان کو بڑھانے کے لیے، اس کے مرتبے کو بلند کرنے کے لیے. وَتِلْكَ الَّتِي، یہی وہ چیز ہے جس سے میں فکر مند ہوں اور جس سے میں پریشان ہوں. وَبِتُّ كَأَنَّ الْعَائِدَاتِ فَرَشْنَ لِي حَرَاسًا بِهِ يُعْلَى فِرَاشِي وَيُخْشَبُ. وَبِتُّ، باتا یبیتو بیتن و بیتوتتن، رات گزارنا. وَبِتُّ كَأَنَّ الْعَائِدَاتِ، بِتُّ میں نے رات گزاری، بِتُّ کہ میں نے رات گزارنا. كَأَنَّ الْعَائِدَاتِ، عَادَ يَعُودُ عِيَادَةً، عَادَ يَعُودُ عِيَادَةً کہ میں نے عیادت کرنا، عَادَ يَعُودُ عِيَادَةً عیادت کرنا، عَادَ يَعُودُ عِيَادَةً عیادت کرنا. اور اسی سے عائدتن اس کی جمع عائدات ہے، عیادت کرنے والیاں، تیماردار عورتیں، تیماردار عورتیں، عیادت کرنے والیاں، تیماردار عورتیں. وَبِتُّ كَأَنَّ الْعَائِدَاتِ فَرَشْنَ لِي، فرشنا، فرش یفرش فرشن کو بچھانا. وسطن لی، فرشن لی، مددن لی، فرشن لی، فرشن لی، میں نے رات گزاری، میں نے رات گزاری اس طرح گویا کی تیماردار عورتوں نے میرے لیے بچھا دیا ہے. میں نے رات گزاری اس طرح گویا کی تیماردار عورتوں نے میرے لیے بچھا دیا ہے. وَبِتُّ كَأَنَّ الْعَائِدَاتِ فَرَشْنَ لِي، اور میں نے رات گزاری كَأَنَّ الْعَائِدَاتِ گویا کی عیادت کرنے والی عورتوں نے، تیماردار عورتوں نے، فرشن لی بچھا دیا ہے میرے لیے، بچھا دیا ہے میرے لیے. میں نے رات گزاری گویا کی عیادت کرنے والی عورتوں نے یا تیماردار عورتوں نے میرے لیے بچھا دیا ہے. کیا؟ حراسن، حراس، حراس کے معنی خاردار، خاردار پیڑ. حراس شجر ذات شوک ذو شوک و قتاد، اس کے معنی ہوتے ہیں خاردار، خاردار پیڑ. تو خاردار پیڑ کیا ہو مطلب کانٹے دار پیڑ، تو یہاں کانٹے مراد ہے. حراس کا ترجمہ کریں گے کانٹے. گویا کہ بچھا دیا ہے تیماردار عورتوں نے میرے لیے کانٹے، کانٹے بچھا دیے ہیں، تیماردار عورتوں نے میرے لیے کانٹے بچھا دیے ہیں. اور وہ کانٹے ایسے ہیں کہ بستر کو ان کانٹوں کے ذریعے سے بلند کیا گیا ہے، بستر کو ان کانٹوں کے ذریعے سے اونچا کیا گیا ہے اور کھردرا بنایا گیا ہے. ایک تو کانٹے بچھے ہی ہوں، مزید یہ ہے کہ بستر کو اونچا کیا جائے کانٹوں کے ذریعے سے، تو اور نوکیلے کانٹے ہوں گے اور تکلیف دہ کانٹے ہوں گے اور کھردرا ہوگا بستر. تو اسی کو بتانا چاہتا ہے. میں نے رات گزاری گویا کی اس طرح گویا کی تیماردار عورتوں نے میرے لیے بچھا دیا ہے کانٹے، میرے لیے کانٹے بچھا دیے ہیں. بِهِ يُعْلَى فراشی، جس کے ذریعے سے، یعلا فراشی
میرے بستر کو اونچا کیا جاتا ہے اور کھردرا بنایا جاتا ہے. یعلا بلند کیا جاتا ہے، اونچا کیا جاتا ہے، جس کے ذریعے سے میرے بستر کو اونچا کیا جاتا ہے. ویخشب اور کھردرا بنایا جاتا ہے. یخشب کھردرا بنایا جانا، یخشب کھردرا بنایا جانا. بہی یعلا فراشی جس کے ذریعے سے میرے بستر کو اونچا کیا جاتا ہے. ویخشب اور کھردرا بنایا جاتا ہے، اور کھردرا بنایا جاتا ہے. وبت کأن العائدات فرشن لی، اور میں نے رات گزاری ہے گویا کہ عیادت کرنے والی عورتوں نے میرے لیے کانٹے بچھا دیے ہیں. بھی جس کے ذریعے سے میرے بستر کو اونچا کیا جاتا ہے. ویخشب اور کھردرا بنایا جاتا ہے. کھردرا بنانا یعنی غیر مسطح بنانا اور ملائم نہ ہونا، اونچ نیچ ہونا. یخشب کھردرا بنانا خشب سے نکلا ہے، جس میں لکڑی کے ہوتے ہیں، گویا کہ لکڑی دار بنا دیا گیا ہے، کھردرا بنا دیا گیا ہے، جس کے ذریعے سے میرے بستر کو اونچا کیا جاتا ہے اور کھردرا بنایا جاتا ہے. حلفت فلم اترک لنفسک ریبۃ ولیس وراء اللہ للحر مذہب. حلفت میں نے قسم کھائی ہے. بادشاہ سلامت کون ہے؟ نعمان ابن منذر کوئی ہیرا کا بادشاہ تھا. کسی نے شکایت کر دی تھی تو اس کے معذرت کر رہا ہے. حلفت میں نے قسم کھائی ہے. اب اللہ کی قسم انسان کھا لے تو اس کے بعد کیا کوئی گنجائش رہ جاتی ہے؟ آخری حد کر دیتا ہے انسان. فلم اترک لنفسک ریبۃ، ریبہ معنی ہوتے ہیں شک کے، تذبذب کے. میں نے قسم کھائی ہے. فلم اترک تو میں نے نہیں چھوڑی ہے آپ کی ذات کے لیے کوئی شک کی بات. میں نے قسم کھائی ہے اور نہیں چھوڑی ہے آپ کے لیے کوئی شک، کوئی شک کی بات نہیں چھوڑی ہے. میں نے قسم کھائی ہے اور آپ کے لیے میں نے کوئی بات نہیں چھوڑی ہے. آپ کے لیے میں نے کوئی بات شک کی نہیں چھوڑی ہے. ریبہ شک، ریبہ نہیں ہے بلکہ ریبہ ہے. ریبہ، اب کوئی ریبہ نام رکھ دے یہ بیکار نام ہوگا، ایسا نام ہوگا جو اس کا کوئی مطلب نہیں ہوگا، کیونکہ شک کا کوئی نام ہوتا ہے. آج کل بہت ناموں کے اندر تضاد پایا جاتا ہے اس طرح سے. حلفت فلم اترک لنفسک ریبۃ، میں نے قسم کھائی ہے اور آپ کی ذات کے لیے یا آپ کے لیے میں نے کوئی شک نہیں چھوڑی. شک اس کو کہتے ہیں شک کی گنجائش نہیں چھوڑی ہے. میں نے آپ کے لیے شک کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی ہے، شک کی کوئی بات نہیں چھوڑی ہے. ولیس وراء اللہ للحر مذہب، ولیس وراء اللہ للحر مذہب. یہ ابو صالح کون ہے؟ یہ سو رہا ہے، اس میں بھی سوتے ہو کیا؟ ابو صالح نسیم کون ہے؟ ولیس وراء اللہ للحر مذہب، اور اللہ کے علاوہ آزاد شخص کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے. اللہ کے علاوہ آزاد شخص کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے. اللہ کے لیے آزاد شخص کے لیے مذہب کوئی جائے پناہ نہیں ہے، کوئی جائے پناہ نہیں ہے. اللہ کے لیے آزاد شخص کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے. اب قسم کے بعد اب میں کس کے ذریعے سے آپ کو مطمئن کروں کہ میں آپ کو چاہتا ہوں اور میں نے کوئی غلط بات نہیں کی ہے؟ قسم ہی تو کھا سکتے ہیں، اس کے علاوہ تو اور کوئی بات نہیں کہہ سکتے. حلفت میں نے قسم کھائی ہے. فلم اترک لنفسک ریبۃ، تو میں نے آپ کے لیے کوئی شک کی گنجائش نہیں چھوڑی ہے، شک کی گنجائش نہیں چھوڑی ہے. اور اللہ کے علاوہ آزاد شخص کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے، آزاد شخص کوئی جائے پناہ نہیں. فلا تترکنی بالوعید کأننی الی الناس مطلی به القار اجرب. فلا تترکنی بالوعید، تو آپ مجھ کو دھمکیوں کے ساتھ نہ چھوڑیے، مجھے دھمکی دے کر نہ چھوڑیے. فلا تترکنی بالوعید، فلا تترکنی بالوعید، تو مجھ کو آپ دھمکیوں کے ساتھ نہ چھوڑیے، دھمکی دے کر نہ چھوڑیے. فلا تترکنی بالوعید، تو مجھ کو آپ دھمکیوں کے ساتھ نہ چھوڑیے، تو آپ مجھ کو دھمکیوں کے ساتھ نہ چھوڑیے. کأننی، میری حالت یہ ہے کہ میں لوگوں کے درمیان
گویا کہ میں لوگوں کے درمیان مطلی بہ القار، مطلی کے معنی ہوتے ہیں تلا یتلی تلین، معنی ہوتا ہے ملنا، کسی چیز پہ کوئی چیز مل دی جائے تو اس کو تلا یتلی تلین کہتے ہیں، ملنے کے لیے۔ خلط یخلط خلطن ملانا ہوتا ہے، تو یہ ملنا ہوتا ہے، ملنا۔ مطلی مل دیا گیا ہے، مل دیا گیا ہے۔ بہ القار، قار کے معنی ہوتے ہیں تارکول کے، ایک مادہ ہوتا ہے سیال جس کو مل دیتے ہیں، کوئی خارش وغیرہ ہو تو ملتے ہیں اس کو، تو تارکول ملا ہوا، تارکول ملا ہوا۔ مطلی بہ القار، تارکول ملا، لکڑی پر لگا دیتے، لکڑی پہ بھی لگاتے ہیں تاکہ اس میں گھن وغیرہ نہ لگیں، کیڑے وغیرہ اس پر اثر انداز نہ ہو، پانی بھی اثر انداز نہ ہو، تو جسم پہ بھی لگاتے ہیں۔ یہاں تو جانور کے لیے استعمال ہوا ہے کہ ایک اونٹ ہوتا ہے جس کو خارش کی بیماری ہوتی ہے، تو اس پر وہ مل دیا جاتا ہے تو خارش کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ تو مطلی بہ القار، تارکول ملا ہوا، تارکول ملا ہوا۔ اور جو تارکول ملا ہوا انسان ہوتا ہے اس کو تھوڑا دور ہی رکھتے ہیں، جس کو دور رکھتے ہیں تاکہ اس کا مرض متعدی نہ ہو، پھیلے نہیں۔ اجرب، اجرب کہتے ہیں خارش زدہ، خارش زدہ، ایسا شخص جس پر خارش کا اثر ہو، اجرب خارش کا اثر ہو، خارش زدہ، خارش زدہ۔ فلا تترکنی بالوعید، تو آپ مجھ کو دھمکیوں کے ساتھ نہ چھوڑیے، دھمکی دے کر نہ چھوڑیے، گویا کہ میں لوگوں کے درمیان، تو مجھ کو آپ دھمکیوں کے ساتھ نہ چھوڑیے، گویا کہ میں لوگوں کے درمیان تارکول ملا ہوا، گویا کہ میں لوگوں کے درمیان تارکول ملا ہوا خارش زدہ اونٹ ہوں، گویا کہ میں لوگوں کے درمیان تارکول ملا ہوا خارش زدہ اونٹ ہوں، تو آپ مجھ کو دھمکیوں کے ساتھ نہ چھوڑیے، گویا کہ میں لوگوں کے درمیان تارکول ملا ہوا خارش زدہ اونٹ ہوں، تو آپ مجھ کو دھمکیوں کے ساتھ نہ چھوڑیے، گویا کہ میں لوگوں کے درمیان، لوگوں کے پاس مطلی بہ القار، تارکول ملا ہوا خارش زدہ اونٹ ہوں۔ جس طرح سے ایک اونٹ کو تارکول مل دیا جاتا ہے اور الگ کر دیا جاتا ہے، اسی طرح سے میرے ساتھ معاملہ کیا جائے یہ مناسب نہیں ہے، تو مجھ کو آپ دھمکیوں کے ساتھ، دھمکی دے کر نہ چھوڑیے، گویا کہ میں لوگوں کے درمیان تارکول ملا ہوا خارش زدہ اونٹ ہوں۔ الم تر ان اللہ اعطاک ثورۃ ارا کل ملک دونہا یتذبذب، کیا آپ کو نہیں معلوم، الم تر، کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہیں، کیا آپ کو نہیں معلوم، دونوں ترجمہ کرتے ہیں الم تر کا، کیا آپ کو نہیں معلوم، کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہیں، ان اللہ اعطاک ثورۃ، ثورہ کا معنی ہوتا ہے دبدبہ، روب، دبدبہ، روب اور دبدبہ، کیا آپ کو نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو روب و دبدبہ عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو روب عطا فرمایا ہے، دبدبہ عطا فرمایا ہے، کیا آپ کو نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو روب عطا فرمایا ہے، دبدبہ عطا فرمایا ہے، نرا کل ملک دونہا یتذبذب، کیا آپ کو نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو روب و دبدبہ عطا فرمایا ہے، نرا کل ملک دونہا، دونہا اس کے سامنے، یتذبذب ہچکچانا، پریشان ہونا، ہچکچانا، پریشان ہونا، ہچکچانا، پریشان ہونا، نرا کل ملک، ہم ہر بادشاہ کو اس کے سامنے ہچکچاتے ہوئے دیکھتے ہیں، ہم ہر بادشاہ کو اس کے سامنے ہچکچاتے ہوئے دیکھتے ہیں، ہم ہر بادشاہ کو دیکھتے ہیں کہ اس کے سامنے ہچکچا رہا ہے، اس کو سامنے ہچکچا رہا ہے، اس دبدبے کے سامنے، اس روب کے سامنے۔ الم ترا، کیا آپ کو نہیں معلوم نے آپ کو روب عطا فرمایا ہے، دبدبہ عطا فرمایا ہے، نرا کل ملک، ہم ہر بادشاہ کو اس کے سامنے ہچکچاتے ہوئے ہیں، اور ہم اس کے سامنے اس کو پریشان پاتے ہیں۔ آپ کو نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے
کو فرمایا ہے. لا تلمه على شعث أي الرجال المهذب ولست بمستبق أخا. استبقى يستبقي من ہوتے ہیں باقی رکھنا. استبقى يستبقي باقی رکھنا. اخن میں نے بھائی کے. ولست بمستبق اخا آپ نہیں باقی رکھ پائیں گے کسی بھائی کو. کی پراگندگی کی آپ نے اصلاح نہ کی ہو, جس کی لغزش کو پر آپ نے سرزنش نہ کی ہو, جس کی پراگندگی کی آپ نے اصلاح نہ کی ہو, یا جس کی لغزش کی پر آپ نے سرزنش نہ کی ہو. آپ نہیں باقی رکھ پائیں گے, آپ نہیں باقی رکھوا کسی ایسے بھائی کو جس کی پراگندگی کی آپ نے اصلاح نہ کی ہو. مطلب کیا ہوا؟ بتانا چاہتا ہے کہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں ان کے اندر کوئی نہ کوئی کمی ہے. دنیا میں جتنے لوگ ہیں ان کے اندر کوئی کمی ہے. تمام کمیوں سے پاک اور تمام خامیوں سے مبرہ کوئی شخص دنیا میں نہیں پایا جاتا ہے. لہذا کمی ہے تو غلطی ہو جائے گی, معاف کر دیجیے. یہی کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس جتنے لوگ آئے ہیں ان تمام کی آپ نے اصلاح کی ہے, ان کی لغزشوں کو معاف کیا ہے, غلطیوں پر سرزنش کی ہے. انسان مہذب کہاں ہوتے ہیں؟ مہذب بنتے بنتے ہیں. کوئی ماں کے پیٹ سے مہذب بن کے نہیں آتا ہے, بلکہ بنتے بنتے بنتا ہے. تو یہ کہہ رہا ہے کہ لست بمستبخین اخن آپ نہیں باقی رکھ پائیں گے. اس کا سادہ ترجمہ یہ ہو جائے گا لست آپ نہیں پائیں گے کسی ایسے شخص کو جس کی پراگندگی کی آپ نے اصلاح نہ کی ہو. نہیں پائیں گے کسی ایسے شخص کو, باقی رکھنے کا ہٹا دیں اگر, تو آپ نہیں پائیں گے کسی ایسے شخص کو. لا تلمہ علی شاس, لم علی شاس کہتے ہیں کہ پراگندگی کی اصلاح کرنا, مطلب جس کی بدحالی کو دور کرنا, جس کی غلطی کو معاف کرنا. بدحالی کو دور کرنا, غلطی کو معاف کرنا, اس معنی میں استعمال ہوا ہے. تو آپ نہیں پائیں گے کسی ایسے شخص کو نہیں پائیں گے جس کی غلطی کی آپ نے اصلاح نہ کی ہو, جس کی بدحالی کو آپ نے دور نہ کیا ہو, جس کی غلطی کی آپ نے اصلاح نہ کی ہو اور جس کی غلطی کو آپ نے دور نہ کیا ہو. یعنی جتنے لوگ ہیں وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ ان کی اصلاح کرتے ہیں, پھر لوگ مہذب بنتے ہیں. ای الرجال المہذب, کون انسان مہذب ہوتا ہے؟ ای الرجال المہذب, کون انسان مہذب ہوتا ہے, کون انسان بہت زیادہ مثقف ہوتا ہے, کون انسان مہذب ہوتا ہے. پھر کر دیتے ہیں اس کا وَلَسْتَ بِمُسْتَبْخِينَ آپ نہیں پائیں گے کسی ایسے شخص کو, کسی ایسے بھائی کو جس کی بدحالی کو آپ نے دور نہ کیا ہو. یعنی ضرور پائیں گے, نہیں پائیں گے آپ کسی ایسے شخص کو جس کی بدحالی کو آپ نے دور نہ کیا ہو, جس کی پراگندگی کی آپ نے اصلاح نہ کی ہو, جس کی پراگندگی کی آپ نے اصلاح نہ کی ہو. ای الرجال المہذب, اور کون انسان مہذب ہوتا ہے, کون انسان مثقف ہوتا ہے. ٹھیک ہے.